اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو صحابہ سے زیادہ چمکتے ہوئے دل اور کسی کے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا انتخاب کیا، اور صحابہ کرام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس جماعت کا انتخاب کیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، میرے اور آپ کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ آنے والے وقت کو برابر جاننے والی ذات صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ دلوں کے بھید جاننے والی صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ ماضی حال مستقبل کو برابر جاننے والی ذات ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اونگ اسے نہیں آتی، نیند اسے نہیں آتی، ہر چیز کا احاطہ جس ذات نے کر لیا وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور اس ذات اقدس کا کلام قرآن مجید کی صورت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر جب نازل ہوا تو لوح محفوظ سے آنے والے قرآن کو لانے والے جبرائیل تھے، اور اس پروٹوکول سے لائے کہ 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل کے آگے، 70,000 فرشتے پیچھے، 70,000 دائیں، 70,000 بائیں، اور پاک پیغمبر کے قلب انور پر قرآن مجید اترتا تو کس کیفیت سے اترتا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تو جبرائیل انسانی شکل میں آ کے ملتے اور حضور سے گفتگو فرماتے، اور پاک پیغمبر پر وحی کا یہ طریقہ سب سے آسان تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر گویا وہ ہر بات القاء کر دی جاتی جو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلتی، اور اسے محفوظ کر لیا جاتا۔ انسانوں میں سب سے پہلے جس شخص نے قرآن مجید کو تلاوت کیا وہ ہمارے نبی ہیں۔ سب سے پہلے جس ذات کے قلب انور پر لوح محفوظ سے قرآن مجید اتارا گیا وہ ہمارے نبی ہیں۔ اور سب سے پہلے انسانوں میں اگر کسی نے قرآن کو سنا ہے تو وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ پاک پیغمبر قرآن مجید تلاوت کریں تو سننے والوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور پاک پیغمبر قرآن مجید لکھوائیں تو لکھنے والوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور پاک پیغمبر لکھا ہوا واپس صحابہ کرام سے فرمائیں کہ پڑھ کے مجھے سناؤ، تو پہل جو پڑھ کے واپس سنائیں تو حضور سنیں، تو سنانے والے صحابہ اور سننے والے آقا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جماعت جس کو اللہ نے چنا، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا کافی وافی تعارف اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں کروایا۔ تاریخ دان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ صحابہ کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ میں اس کی آسان مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں۔ اگر کسی آدمی کے حق میں فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ سے، اور دوسرا فریق اس بات پر خوشیاں مناتا پھرے کہ کوئی بات نہیں، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ تمہارے حق میں ہے تو کیا ہوا، ہائی کورٹ کا فیصلہ تو میرے حق میں ہے، سپریم کورٹ کا تمہارے حق میں ہے تو کیا ہوا، سیشن کورٹ کا تو میرے حق میں ہے، تو کہنے والا بندہ کہتا ہے جب سپریم کورٹ سے آپ کے خلاف ہو گیا، اب سیشن کا فیصلہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جب صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا قرآن آ گیا تو دوبارہ کسی تاریخ دان کے فیصلے پر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کا قرآن صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بھی کہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا قرآن لکھنے والوں کے ہاتھوں پر تبصرہ کرتے ہوئے ان ہاتھوں کو پاکیزہ ہاتھ بھی بتلاتا ہے، اور ان کے دلوں کی کیفیات بھی بتاتا ہے، اور ان کی پیشانوں پر سجدوں کے نشان بھی بتاتا ہے، اور ان کا غزوات میں مخلص ہو کر مصطفیٰ کے ساتھ اترنا بھی بتاتا ہے، تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت جملے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور کیا فرماتے تھے لوگوں، صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے استاد رسول اللہ، جن کا مدرسہ بیت اللہ، اور جن کی کتاب
جن کا نصاب کتاب اللہ اور امتحان لینے والا خود اللہ اور انعام رضی اللہ، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کو تمغے عطا کیے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اول نسبت جو مسلمان احترام کرتے ہیں اور احترام سے لمحہ بھر کے لیے اپنی نظر کو نہیں ہٹا سکتے، وہ سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ صحابہ کرام انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا انتخاب ہے وہ خاموش نہ رہے۔ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ 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 صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا اور حضور علیہ السلام کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا نہیں ہے، اللہ کو مغالطہ لگ سکتا نہیں ہے، اللہ کا انتخاب لمحہ بھر کے لیے بھی اس میں فرق آ سکتا نہیں ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو چنا، یہ صحابہ کی عظیم الشان نسبتوں میں ایک نسبت ہے۔ اور دوسری نسبت صحابہ کی کیا ہے کہ اللہ نے ان کا انتخاب بھی کیا، اور صحابہ سے دوسری اس وجہ سے محبت ہے کہ اللہ نے ان کو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ اور میرے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چمڑے کا موزہ میرے نبی پہن لیں تو یہ موزہ ہمیں دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھاگے سے بنا ہوا قمیص پہن لیں تو یہ دھاگے سے بنا ہوا قمیص بھی ہمیں اپنی دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ مصطفیٰ کریم کی نسبت اگر کسی برتن سے ہو جائے کہ جس پیالے کو پاک پیغمبر نے ہاتھ میں لیا اور حضور علیہ السلام نے اس سے دودھ یا پانی نوش کیا، تو وہ پیالہ بھی ہمیں اپنی دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کا مٹی کا پیالہ، استعمال شدہ قمیص اور حضور علیہ السلام کا چمڑے سے بنا ہوا نالین مبارک، اس پہ ہم دل و جان سے قربان جاتے ہیں کہ اس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، تو جس نے کندھوں پہ اٹھایا ہو اس کی شان تو بہت بلند ہے، جس کو پاک پیغمبر کے بستر پہ میرا رب لایا ہو اس کی شان تو بہت بلند ہے، جن کو 2 بیٹیاں میرے مصطفیٰ نے دی ہوں ان کی شان تو بہت بلند ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہو ان کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور کے ساتھ ان کی نسبت ہے، حضور کے ساتھ ان کا پیار ہے۔ جب کسی کی کسی سے نسبت ہو جائے اس وقت نسبتوں کا لحاظ، نسبتوں کا احترام دیکھا جاتا ہے، اس وقت باقی چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا، اس وقت باقی چیزوں پہ نظر ڈالی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ باقیوں سے فرق میں ضرور ہو سکتا ہے۔ جو بدر والے ہیں ان کا مقام اپنا ہے، جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کا مقام اپنا ہے، جو ہجرت سے پہلے والے ہیں ان کا مقام اپنا ہے، جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں ان کا مقام اپنا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو میدانوں میں حضور کے ساتھ جانے والے ہیں ان کا مقام اپنا ہے، جو کسی مجبوری کی وجہ سے رہ جانے والے ہیں ان کا مقام اپنا ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ، یہ اکاڑا کے لوگوں کے دل میں بات آ گئی کہ مقام اپنا اپنا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر انعام بھی اپنا اپنا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وعدہ ہم نے سب سے جنت کا کیا ہے۔